نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى صدق الله العظيم۔ حضرات گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی عید الاضحیٰ کے مبارک و مقدس موقع پر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی غرض سے اہل اسلام اپنی اپنی قربانیاں بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں۔ قربانی کا مبارک عمل دراصل ایک عجیب و غریب واقعہ کی شاندار یادگار ہے۔ اس کی نظیر پیش کرنے سے تمام اگلے اور بعد میں آنے والے سارے لوگ عاجز اور حیران ہیں۔ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے لبکے جگر کی قربانی پیش کرنے کا اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے۔ صبح ہوئی تو سوچنے لگے یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے یاد رکھیے 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ یعنی تفکر و تذبذب کا دن کہا جاتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے 9 ذی الحجہ کی رات وہی خواب دیکھتے ہیں، پھر صبح ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی فراست ایمانی سے سمجھ گئے کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن کہلاتا ہے، یعنی تعارف اور پہچان کا دن۔ پھر 10 ذی الحجہ کی رات بھی اسی طرح سے خواب دیکھا اور مکمل ارادہ فرما لیا کہ اس حکم کے مطابق اپنے لبکے جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر کے قربانی پیش کروں۔ اسی طرح 10ویں ذی الحجہ کو یوم النحر یعنی قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے لبکے جگر بیٹے اسماعیل کو فرمان باری تعالیٰ سنایا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی کیا خوب تھا، کہا یا بتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے باپ، آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا ہے آپ کر دکھائیے، آپ جو ہے کر لیجئے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابرین میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لگتے جگر سے مشورہ اس لیے لیا کہ آپ صبر و تسلیم اور اللہ کے حکم کی تعمیل کے کلمات ان کی زبان سے نکلوانا چاہتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے سے تیار رہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے والد کی بات سن کر کے فرمایا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر آپ عمل کیجئے، اس کے بعد بھی فرمایا کہ آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں مجھے آپ پائیں گے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں اکیلا صبر کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ صبر کرنے والے بہت ہیں، ان صابرین میں سے ایک میں بھی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوت کی پوری قوت اور شدت کے ساتھ آپ نے چھری گردن اسماعیل پر چلائی، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ چھری کاٹتی ہی نہیں۔ چھری کو ایک طرف ابراہیم خلیل اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف رب جلیل کا حکم ہے کہ ہرگز نہ کاٹو۔ اسی درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی
قد صدقت رؤیا انا كذلك نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اسی حالت میں اللہ کا فرشتہ جبرائیل امین آتا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر ان کی جگہ میں جنت کا ایک میڈھا لا کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ میڈھا جنت کے اندر 40 سال تک چرتا رہا، اور یہ وہ میڈھا تھا جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے اللہ کے نام پر قربانی کرنے کے لیے پیش کیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تو آسمان و زمین کے فرشتے نے بے قرار ہو کر چیخ اٹھے اور دیگر مخلوق میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق ہے، اس میں تینوں بزرگ کے کلمات ہیں۔ یہ واقعہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے عبرت و نصیحت کہ اللہ کی رضا کے لیے کس طرح سے بارگاہ خداوندی میں قربانی کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی ہونے والی قربانی کو قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔